حج کس پر فرض ہے اور اس کی فرضیت کی وجہ کیا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ حج بیت اللہ، یہ اللہ پاک نے اپنے گھر کی ایک تعظیم رکھی ہے کہ اس گھر کا حج کیا جائے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا یہ فرض ہے جسے وہاں پہنچنے کی طاقت ہو۔ تو حج کا نصاب اگر پوچھا جائے، دیکھیں حج کے اندر بالغ مسلمان جس پر، اور پھر دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ اس کا غنی ہونا۔ اگر مالی طور پر ہم دیکھیں تو کسی کے پاس اتنی رقم ہو یا اتنا سونا چاندی ہو یا حاجت سے زائد کوئی بھی اس کا ایسا سامان، یا حاجت سے زائد کوئی بھی اس کی ایسا پلاٹ، دکانیں، جو بھی ایسی چیزیں ہیں پراپرٹی، کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے، جو عموماً ہمارے یہاں پیکیجز کا اعلان ہوتا ہے، گورنمنٹ کا پیکیج یہ ہے اور پرائیویٹ کا یہ ہے، تو کم از کم یعنی گورنمنٹ کا جو پیکیج اس کے مطابق، پھر اگر جس کے پاس اور جیسے طاقتیں موجود ہوتی ہیں عام طور پہ، تو اب یہ جو پیکیج کا ایک اعلان ہوا تو یہ اس کے پاس اگر اتنا اماؤنٹ ہے یا اتنا اس کے پاس سونا چاندی ہے یا اتنی دیگر یہ چیزیں کہ یہ جا بھی سکتا ہے، حج کے فریضہ ادا کر کے آ بھی سکتا ہے، اور جس کا خرچ اس کے ذمہ لازم ہے ان کو یہ خرچ بھی اتنے عرصے کا جو بھی 1.5-2 ماہ اس میں لگتے ہیں تو وہ خرچ بھی یہ دے دیتا ہے، تو یہ تو اتنی طاقت ہے، تو یہ حج کا نصاب ہے، اب یہ اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اچھا، کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس جیولری اور ایسی کئی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان پر حج فرض ہو رہا ہوتا ہے۔ اب خواتین کے لیے ایک اور ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو، یعنی وہ محرم ہو، کوئی بھی اس کا بھائی ساتھ جا رہا ہو یا والد ساتھ جا رہا ہو یا شوہر ساتھ جا رہا ہو، تو پھر اس کے پاس اپنے خرچ کرنے کا اگر اتنا ہے نصاب یا اتنا سونا ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی محرم نہیں ہے تو اس کے پاس دیکھا جائے گا اگر مال اتنا زیادہ ہے کہ یہ اپنا بھی اور محرم کا بھی خرچ کر سکتی ہے، تو پھر اس پر لازم ہوگا اپنے حج کے فریضے کی ادائیگی کرنے کے لیے اپنا بھی خرچ کرے اور اپنے محرم کا بھی خرچ کر کے اور اسے ساتھ اپنے لے جائے اور اپنا فریضہ حج ادا کرے۔ تو یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں نصاب موجود ہیں اور پھر بھی کوئی حج کے لیے نہیں جاتا تو سخت گناہ گار ہوگا، اس میں تاخیر کرنے والے بھی گناہ گار ہوں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے حج کی طاقت ہو، استطاعت ہو، اور نہ ہی کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ بنتا ہے، نہ کوئی مرض رکاوٹ بنتا ہے، اور پھر بھی وہ حج کے لیے نہیں جاتا، تو پھر اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اس لیے اپنے حج کے فریضے کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ تو ہم نے خلاصہ عرض کیا ہے، بقیہ آپ دارالتہ سنت کا یہ نمبر ہے، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے اگر کوئی اپنی شرائط وغیرہ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی معلومات لے سکتے ہیں، اسی طرح مرد اگر اپنے حوالے سے پوچھنا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں حج قضا نہیں ہوتا، مگر پچھلے سالوں میں کسی پر لازم تھا، پچھلے سال تھا، اس سے پہلے تھا، اب 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آپ نے تاخیر کی ہے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ آئندہ جب بھی اس طرح قافلے تیار ہوں اور جب اس کے پیکیجز کے اعلان ہوتے ہیں تو فوراً آپ ان میں شامل ہو جائیں اور اپنے اس حج کی ادائیگی میں پھر تاخیر بالکل بھی نہ کریں۔